بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی خان صاحب کو دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی تحفے میں دینے والا، انہیں امریکہ جانے کے لیے اپنا ذاتی طیارہ پیش کرنے والا، ان کی گاڑی ڈرائیو کرنے والا اور ان سے اپنے لیے برے برے القابات سننے والا سعودی فرمانروا سعودی شہزادہ شاہ سلیمان پاکستان آ رہا ہے۔ تو اہل یوتھ، خان صاحب کے ووٹر سپورٹر اور عمران وہ آج سے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ شاہ سلیمان عمران خان کو جیل سے رہا کرانے کے لیے آ رہا ہے، یعنی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو کمر کس لیں، بیلٹ باندھ لیں، شاہ سلیمان عمران خان کو لینے نہیں آ رہا بلکہ یہ پوچھنے آ رہا ہے کہ ہون حرام ہی، تمہیں جہاز دیا تھا، تم خود جہاز بن بیٹھے، تمہیں گھڑی دی، تم نے بازار میں بیچ دی، تمہاری اہلیہ کو سونے کے، ہیروں کے، جواہرات کے تحفے دیے، اس نے بازار میں قیمت لگوائی اور سرے بازار انہیں نیلام کر دیا۔ جو تحائف بوشا بی بی کے گلے کی زینت بننے تھے وہ زینت امان کی طرح بازار میں بیچ کر انہوں نے معاوضہ وصول کر لیا، مال بنا لیا۔ یعنی کون لوگ ہو تسی؟ تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ سکتے ہیں۔ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چند گھنٹوں کے لیے ہوگا اور اس کے بعد وہ بھارت چلے جائیں گے، جہاں وہ 18ویں G20 سربراہی اجلاس جہاں 18واں G20 اجلاس ہو رہا ہے اور یہ اجلاس 9 سے 10 سپٹمبر تک ہوگا اور محمد بن سلیمان 11 سپٹمبر کو بھارت پہنچیں گے۔ اس دوران وہ پاکستان میں پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ سے ملاقات کریں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں اور ان فیوچر جو پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن چونکہ شاہ سلیمان پاکستان آ رہا ہے تو عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ کمپین لانچ کریں، جس طرح وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ کریٹ کریں۔ اور دوسری خبر، عمران خان کی جیل میں سائفر کیس کے حوالے سے سماعت کیا، اس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی کہ سماعت میں کیا ہوا اور ان کے وکیل کون سے تھے، کیا سوال کیے گئے، کیا جواب دیے گئے، اور عمران خان کا ریمانڈ مانگا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، انہیں نہیں دیا گیا، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ دیا، اور اس کے بعد عمران خان کے وکلاء نے کیا موقف اختیار کیا، وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اس گفتگو میں جو ایک نیا پہلو ابھر کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ جو اصل طارق جمیل صاحب ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ ایک اور طارق جمیل صاحب پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جیل سے مولانا طارق جمیل بن کر نکلیں گے۔ وہ کیوں نکلیں گے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، ویلے نکمے نکھٹو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور وہ 2 بار بڑھائی جائے، یعنی جولائی 2021 جو گزر چکی ہے اس تاریخ سے میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جولائی 2023 میں اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں نہ آنکھ میں شرم ہے، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، اور پاکستان کو 2 بڑے چیفز، ایک صدر پاکستان کے عہدے پر بیٹھے ہوئے اور ایک عدالت کے عہدے پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں کے کارکردگی کے اوپر اگر غور کیا جائے تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، لیکن تنخواہیں دیکھیں آپ تو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، اور عوام جو ہے بجلی کے بل بھرنے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ گھر میں دانے ہیں، گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، اور لوگوں کے میٹر اتارے جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، پورے ملک میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ بھی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے پر مجبور ہے۔ اب ایک بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی خبر ہے اور ایک صدر مملکت کی تنخواہ کے حوالے سے بھی خبر ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر کی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے تو کیوں بڑھائی جا رہی ہے، اور یہ صدر اپنی تنخواہ چیف جسٹس سے زیادہ کرانا چاہتے ہیں تو کیوں کرانا چاہتے ہیں، اور یہ تنخواہ کتنی ہو جائے گی۔ اور جو بجلی کے بل ہے ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ خبر یہ دی گئی ہے کہ جناب وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آئی ایم ایف سے رابطہ کر لیا ہے، آئی ایم ایف نے ان سے پلان مانگ لیا ہے، اور پلان یہ مانگا کہ جو آپ عوام کو بجلی کے بلوں میں رعایت دینا چاہتے ہیں یا ان کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو اس کا ہمیں پلان دے دیں،
وہ پلان ہم کسی میٹنگ میں رکھیں گے, غور کریں گے, تو گل پہ گئی پھر تھے, یہ بات چلے گی لمبی. یعنی پہلے پلان دیا جائے گا, پھر پلان پہ غور ہوگا. تو جس طرح آئی ایم ایف نے ہمیں جو پچھلی قسط دی ہے اس کے لیے کئی مہینے ناک رگڑوائے, تو یہ جو ریلیف پیکج ہے اس کے لیے بھی امید یہ ہے کہ مزید ناک رگڑوائے جائیں گے, اور پھر بھی پتہ نہیں کہ ریلیف دیں گے کہ نہیں دیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف نے بڑی کڑی شرائط عائد کر رکھی ہے. تو حکومت نے سارا ملبہ ڈال دیا ہے آئی ایم ایف کے اوپر. پھر یہ آئی ایم ایف نے پلان مانگ لیا ہے, اب وہ پلان اپروو کریں گے تو ہم عوام کو ریلیف دینے کے قابل ہوں گے, ورنہ چھٹی کرو. تو اب حکومت کی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. تو شمشاد اختر نے بحیثیت وزیر خزانہ ابھی تک اپنی رونمائی نہیں کرائی, وہ ابھی تک گھونگھٹ میں ہے, اور وہ عوام کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب سے انہوں نے وزارت سنبھالی ہے اس کے بعد وزارت خزانہ کو کیا مشکلات ہیں, اور بجلی کے حوالے سے وزارت خزانہ کیا کہتی ہے. ان کے منہ سے لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن وہ خاموش ہے, اور انہوں نے بات ڈال دی ہے آئی ایم ایف کے اوپر. تو پردہ نشینوں کی بات آئی تو ایک پردہ نشین حاسب کی اہلیہ بھی ہے, بشرا بی بی بہت پردہ نشین ہے, اور ان کے پردے کا احترام ہے. اتنا پردہ ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتی تھی اپنے محرم کے بغیر. کئی عدالتوں سے انہوں نے استثناء اس بات پہ لیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں, تو نامحرم کے سامنے وہ جا نہیں سکتی, اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. تو وہ نامحرم خاتون جو ہیں وہ کتریوں سے ملتی پھر رہی ہیں, اور کتریوں سے اپنے شوہر کے لیے این آر او حاصل کر رہی ہیں. تو اب وہ کتری جو ہے وہ ان کے لیے نامحرم نہیں ہے, یا کتریوں میں کوئی انہوں نے رشتہ داری کر لی ہے کہ وہ نامحرم سے محرم ہو چکے ہیں. تو پردہ داری کا یہ عالم ہے. ایک اور بڑی خبر ہے, اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے, اور وہ یہ عثمان بزدار کی گرفتاری. عثمان بزدار عمران خان کی حکومت کا وہ واحد کردار ہے, وہ نابغہ روزگار ہے. لوگ اس کو بیوقوف سمجھے, احمق سمجھے, اس کی شکل سے لوگ انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بولا بالا ہے, سیدھا سادہ ہے, یا نکھٹو ہے, نکما ہے, نلائق ہے, سست ہے. بے شمار ان کے بارے میں الزامات لگائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ کڈا ہوشیار اور چلاک بندہ ہوگا, ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. یعنی پی ٹی آئی کا ہر ٹاپ لیول کا بندہ, دونوں وزرائے اعلیٰ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تھے, جن کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ یہ ان کے دور میں کرپشن ہو رہی ہے, یہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہے, یہ ڈمی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے نیچے پنکی گوگی اور کپتان کا گٹھ جوڑ ہے, مال بنایا جاتا ہے, اور مال بنا کے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھیجا جاتا ہے, پھر باہر بھیجا جاتا ہے. تو درجنوں الزامات ہیں, لیکن نہ محمود خان پکڑا گیا, نہ عثمان بزدار پکڑا جا رہا ہے. عثمان بزدار کو نیب بلاتی ہے, کوئی 74 دفعہ بلا چکی ہے, عثمان بزدار نہیں آتے. تو پہلی مرتبہ عثمان بزدار کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا, ابھی عمل نہیں ہوا, کہ جی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے. تو کر کے ویلو تو وارنٹ گرفتاری جاری, اس نے پھر بھی گرفتار نہیں ہونا. جیسے وہ اٹک میں میجر صادق کے گھر میں چھاپا مارا گیا, تو اب وہ جس نے چھاپا مارا پولیس نے, اس کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ جا کے عدالت سے کرایا. ایڈیشنل سیشن جج محمد شوکر نے سابق ممبر قومی اسمبلی میجر طاہر صادق کے گھر چھاپے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں ایس ایچ او سٹی اٹک اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا, ان کا موقف یہ تھا کہ 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات پولیس ان کے گھر میں گھسی تھی بغیر وارنٹ کے, اور انہوں نے ملازمین کو زدکوب کیا, توڑ پھوڑ کیا, تو ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے. تو یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ایف آئی آر میجر طاہر صادق کی درج ہو رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں ڈنڈا بھاری ہوتا ہے, چاہے وہ ڈنڈا تیل میں لگا ہو یا تیل سے باہر ہو, یعنی ریٹائر ہو چکا ہو یا حاضر سروس ہو. تو حاضر سروس تو زیادہ ترکھا ہوتا ہے. تو اب عثمان بزدار کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے آمدن سے زیادہ ساسو کیس میں, لیکن وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیب انہیں گرفتار کرتی ہے نہیں کرتی. نیب پہ جو سب سے زیادہ غصہ چڑھا ہوا وہ چڑھا ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کو. وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ گرا گدھے سے غصہ کمیار پہ, اور وہ غصہ اس بات کا چڑھا ہوا کہ ان کے محبوب جو ہے وہ پس زندان ہے, جیل میں ہے, اور ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. اور اب ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے تک کا ریمانڈ دے دیا گیا. خاص صاحب کا اٹک جیل میں جو ریمانڈ دیا گیا وہ دیا گیا ہے 13 سپٹمبر تک, اور ریٹائرڈ ہو جانا ہے عمرتا بندیال صاحب نے 16 سپٹمبر سے, اور 1 ستمبر سے وہ ویسے ہی انیفیشینٹ ہو جائیں گے, الوداعی پارٹیاں شروع ہو جائیں گی. لیکن وہ نیب کا کیس سن رہے ہیں,
اور انہوں نے کہا جی نیب کا یہ جو ترامیم کی گئی ہیں بڑی غلط کی گئی ہیں، اس سے اب مجرم کو نہیں پکڑا جا سکتا. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، تو نہ وہ نیب کے قوانین کو ختم کر سکتے ہیں، نہ وہ اس میں کوئی اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو کوئی حکومت ہے نہیں جو اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکے گی. تو غالب امکان یہ کہ وہ اس کو فی الحال روک دیں گے، لیکن اگر وہ اس کو روکتے ہیں تو پھر نیب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو پکڑے اور 90 روز کا ریمانڈ حاصل کر لے. وہ کم از کم ریمانڈ اس کا 90 روز کا ہوتا تھا، اور اب جو ہے نیب کے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کے بعد ریمانڈ حاصل کرنا ضروری ہے، جو میکسیمم 15 دن کا ہو سکتا ہے. اور اگر پرانے نیب کے قوانین کو دیکھا جائے تو 90 دن کا ریمانڈ ہے، اور ملزم کو پروڈیوس کرنا بھی ضروری ہے. بڑے سخت قانون تھے، اور بغیر کسی کو بتائے آپ یعنی کسی کو بھی گرفتار کر سکتے تھے اور اس کے اوپر الزام لگا سکتے تھے. اور تو یہ ملزم کا فرض ہوتا تھا کہ وہ اپنے الزام کے بارے میں آپ بتائے کہ وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی بارے ثبوت جو ہے ملزم پہ ہوتا تھا. تو اب وہ قانون بدل چکے ہیں، تو اب بڑی مشکل ہے چیف جسٹس کے لیے کہ نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. تو نیب کے قوانین اگر بدلتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ برا اثر عمران خان صاحب پہ پڑے گا. تو غصہ تو چڑھا ہوا ہے، تو اس لیے ان کا غصہ کسی کام کا رہا نہیں ہے، نہ اس غصے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اب دو خبریں ہیں، ایک یہ کہ اب جو بڑی خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی جیل میں جو سماعت ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی ہے. عمران خان کو آج جج ابو الاسناد کے روبرو پیش کیا گیا. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری لگانے کے لیے اٹک جیل کے اندر کیس کی سماعت کی. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں عدالت لگائی گئی. اب وہ کمرہ یہ ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی سیٹ پہ جج صاحب بیٹھ گئے، سامنے خان صاحب اور وکلا آ گئے. پہلے خان صاحب کے وکلا کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف ایک وکیل کو اجازت دی گئی. پھر تھوڑا احتجاج ہوا، شور شور مچایا گیا، تو ان کے 6 وکلا کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جائیں. اس کے بعد جج صاحب سے مکالمہ شروع ہوا. خان صاحب نے کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھی اور کچھ بولنے کی کوشش کی. کہا کہ آپ کے وکلا موجود ہے، وہ بات کریں گے. وکلا نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کیا گیا. دوسرا، عمران خان صاحب کو سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی سائفر کیس میں گرفتاری ہوئی ہے، تو عمران خان نے کہا مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے، میں تو اس سے پہلے مجھے کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، یہ آپ سے میں سن رہا ہوں کہ مجھے سائفر کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا. حالانکہ عمران خان صاحب سے سائفر کے حوالے سے ایف آئی اے کی ٹیم 2 بار پوچھ گچھ کر چکی ہے. 9 مئی کے حوالے سے 2 بار جے آئی ٹی ان سے پوچھ گچھ کر چکی ہے، وہ شامل تفتیش ہو چکی ہے. بغلہ مرغلہ گرفتاری کا ہے. تو خان صاحب کو یہاں پہ چونکہ قانون کا زیادہ علم نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہے کہ بس یہ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور کچھ سوال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ کچھ اکھاڑ سکتے ہیں. ان کی یہ غلط فہمی آج دور ہو گئی، اور اس پہ بتایا گیا، جج صاحب نے ان کو بڑا واضح مدلل جواب دیا کہ سائفر کیس میں آپ کے خلاف 15 اگست کو ایف آئی آر درج ہوئی تھی. 21 اگست کو جو ٹیم ہے ایف آئی اے کی وہ جج صاحب کے پاس پہنچی اور ان سے خان صاحب کا ریمانڈ مانگا، لیکن جج صاحب نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. جج کا موقف یہ تھا کہ ملزم کا ریمانڈ دینے کے لیے، یعنی فزیکل ریمانڈ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو سامنے پیش کیا جائے. اب چونکہ خان صاحب اٹک جیل میں بند تھے، پیش نہیں ہو سکے، انہیں لایا نہیں گیا، تو جج صاحب نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دے دیا. وہ جوڈیشل ریمانڈ جو 30 اگست کو ختم ہوا، تو اس لیے آج جو ایف آئی اے نے مزید ان کا ریمانڈ مانگا، فزیکل ریمانڈ، وہ عدالت نے نہیں دیا اور خان صاحب کا مزید 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. تو عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی اور کالعدم قرار دینے کی درخواست کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی اور ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی. تو عدالت نے درخواست ضمانت پر فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 سپٹمبر کو جواب طلب کر لیا ہے. ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی کے وکلا اس درخواست ضمانت پر دلائل دیں گے. تو عدالت نے حاضری لگانے کے بعد عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. تو یہ جیل کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے بعد خان صاحب کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کی، نعیم پنجوتھا نے، اور اس نے کچھ باتیں کی. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی اور اس میں سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. نعیم پنجوتھا نے کہا کہ خان صاحب نے آج جیل میں شیو کی ہوئی تھی، جب انہیں لایا گیا تو وہ کلین شیو تھے، بڑے فریش لگ رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا جی باہر تو یہ اطلاعات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ شیو کرنے نہیں دی گئی،
اور آپ کو سامان نہیں دیا گیا. تو عمران خان نے کہا کہ ہاں کل تک تو میرے پاس سامان نہیں تھا, مجھے سامان فراہم کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں نے شیو کی ہے. یعنی خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ آج عدالت میں پیش ہونا ہے اور عدالت لگنی ہے اور ہو سکتا ہے مجھے یہ لے جائیں پیش کرنے کے لیے اسلام آباد, لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ عدالت جو ہے وہ جیل کے اندر لگے گی. لیکن خان صاحب نے تیاری پکی رکھی ہوئی تھی. دوسرا انہوں نے کہا, خان صاحب نے یہ کہا جی انہوں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں اور انہوں نے ہم سے کہا کہ کوئی نئی کتاب دو. خان صاحب کے جو زیر تمیر وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اور اب خان کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی کتاب لے کر آؤ. تو بھائی قرآن مجید الہامی کتاب ہے, یہ آخری کتاب ہے جو ہمارے آخری خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کتاب آنی ہے. تو خان صاحب کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ کوئی الہامی کتاب اب نہیں آ رہی. ہاں دنیاوی کتابیں انہیں فراہم کی جا سکتی ہیں. تو ویسے تو وکیل کو چاہیے یہ تھا کہ خان صاحب کو یہ کہتے کہ کتابیں پڑھنے کی بجائے وہ اب کتاب لکھنے پہ غور کریں, کیونکہ کتابیں انہوں نے بہت پڑھی ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اگر اثر ہوا ہوتا تو خان صاحب آج جیل میں نہ ہوتے. تو اب خان صاحب کی کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے کہ ان کو جتنی کتابیں دی گئی ہیں وہ ساری اسلامی بکس ہیں, ہسٹری کی بک ہے, انہوں نے پڑھ لی ہیں اور مزید کتابیں مانگ رہے ہیں. تو پھر یہ تو مولانا طارق جمیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ تو یوں لگ رہا ہے چٹک جیل میں کسی نئے طارق جمیل کی تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے اور کام زور شور سے جاری ہے. تو یہ مولانا طارق جمیل کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے. ان کی ٹکر کا کوئی بندہ مولوی بن کے جیل سے باہر آ سکتا ہے اگر آیا تو, ورنہ وہ جیل میں ہی طارق جمیل بن کر جیل کے قیدیوں کو واعظ کیا کریں گے. اب صدر عارف علوی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ خبر مارکیٹ ہوئی ہے اور جس میں کہا گیا کہ صدر عارف علوی چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور ایک بار نہیں 2 بار اضافہ کیا جائے. تو صدر نے 2 اضافے مانگے ہیں. ایک انہوں نے لیٹر لکھا ہے, یہ لیٹر سامنے ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا جی میری تنخواہ 1 جولائی 2021 سے بڑھائی جائے اور دوسرا 1 جولائی 2023 سے بڑھائی جائے. وجہ کیا ہے, صدر کی اس وقت تنخواہ ہے 8,46,550 روپے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا اضافہ مجھے جولائی 2021 سے دیا جائے تو تنخواہ 10,24,325 روپے ہو جائے گی اور جولائی 2023 سے تنخواہ 12,29,190 روپے ہو جائے گی. اب چونکہ مجھے 8 لاکھ مل رہی ہے تو یہ جتنے 2 سال میں انکریمنٹس آپ یعنی لگائیں گے جو اضافی پیسے ہوں گے تو یہ مجھے اکٹھے دے دیں. یہ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے جو صدر کی تنخواہ الاؤنس اور مراد کا ترمیمی ایکٹ 2018 اس کے 4تھے شیڈول میں ترمیم کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ تنخواہ بڑھ جائے. اب جو 2018 کا پیرا 2/3 ہے, فیڈریشن کے امور کے سلسلے میں کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کی تنخواہ سے علامتی طور پر 1 روپے زیادہ ہوگا. مثلا اگر پرائم منسٹر کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے, وہ سب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہوں تو صدر کی تنخواہ 1,01,000 روپے ہونی چاہیے. چیف جسٹس اگر 2,00,000 روپے لے رہے ہو تو صدر کی تنخواہ 2,01,000 روپے ہونی چاہیے. یعنی صدر کا بابا سب سے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ صدر ویسے ہی بابا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی تو درست ہے. تو وجہ کیا ہوئی ہے, وجہ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان ان کی پچھلے 2 سالوں میں 2 بار تنخواہ بڑھا دی گئی ہے. ایک تنخواہ ان کی بڑھائی گئی ہے 1 جولائی 2021 اور دوسری بڑھائی گئی 1 جولائی 2023. تو چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ بڑھ کر 10,24,324 روپے ہو گئی اور جو 2023 میں بڑھائی وہ 12,29,189 روپے ہو گئی. تو اب صدر کی تنخواہ بنتی ہے جو لیٹسٹ وہ پھر بنے گی 12,29,190 روپے, یعنی 1 روپیہ زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان سے. تو یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے جناب کہ یہ معاملہ فائنانس ڈویژن کو بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا جی 22 اگست سے صدر کی جو اور یہ کہا گیا جی 22 اگست سے صدر کی جو تنخواہ ہے اس میں مجوزہ اضافہ وہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے, کابینہ منظور کرے اور اس طرح صدر مملکت کو نہ صرف تنخواہ میں اضافہ ملے گا بلکہ ایک موٹی رقم بقایا جات کی مد میں ملے گی. اور یعنی وہ ایوان صدر سے نکلیں گے بھی تو کروڑوں روپے لے کر نکلیں گے. تو یہ یعنی پاکستان کے 2 بڑے عہدیدار چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان, ان دونوں کے آپ کارنامے دیکھ لیں, کارکردگی دیکھ لیں.
چیف جسٹس پاکستان کے یعنی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کوئی 50-54 ہزار کیس پینڈنگ ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو صرف ایک ہی کیس سے دلچسپی ہوتی ہے جس کا تعلق عمران خان سے ہو، یا کوئی پولیٹیکل کیس ہو، نیب کا کیس ہو، تو ان کیسوں کے لیے وہ ہر وقت حاضر ہے، جبکہ باقی کیسوں کے لیے ان کی کوئی ان پٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 نے، تو کارکردگی زیرو ہے۔ اور پھر ان کی جو مراحت ہے، ہزاروں لیٹر پٹرول، ہزاروں یونٹ بجلی سالانہ، تو اربوں روپے میں یہ پاکستان کے 2 بڑے عہدے پڑتے ہیں پاکستان کو، اور بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو یہ کھوٹے سکے ہیں۔ اختیارات میں صدر کے پاس بھی کوئی ڈاکخانے کے علاوہ اختیار ہے نہیں، اور چیف جسٹس پاکستان نے تو کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کارکردگی کے حوالے سے، پست ترین کارکردگی کے حوالے سے صرف 2 یا 3 ملک پیچھے رہ گئے ہیں، اور امید ہے کہ جب وہ جائیں گے تو یہ مرحلہ بھی عبور کر کے پاکستان کو نمبر 1 کر کے جائیں گے نیچے سے۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ چوپڑیاں نالے دو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیے۔